اس جہان دے اندر قرآن نے انہاں نال انج وفا کیتا ہے کہ قیامت میں بھی انشاءاللہ ایویں وفا اج دیاں اکثر موتاں بہت گندیاں، ہر گھر دے اندر کافر اور کنجر لوگ، جھوٹے دجال کذاب سور خنزیر ہر نظر دے سامنے ہوندے نے۔ گھر والوں نوں موت اس حال چ آ جاندی، انہاں دیاں نظراں، انہاں دے خیال کفر دے کافراں دے ویکھن وچ شوق ذوق وچ مصروف، اس حال وچ لعنت پیندی ہے، موت آ جاندی ہے، بس بھری ایویں ترک ہو جاندی ہے، بس دی موت۔ اج کل عام موتاں اسی طرح گندیاں، یہ واحد میرے حضرت صاحب قبلہ دی تربیت دا نتیجہ ہے کہ اس گندے جہان وچ اکثر موتاں جبکہ گندیاں نے ساڈے سنگیاں نو سونیاں آ رہی، اور اس موت دے اوتے رشک دی زبان انشاءاللہ مخالفاں دی بھی ہو گئی، وہ بھی آکھیں گے کہ یار ویکھو انہاں نوں موت کیسی ہوتی ہے۔ ساڈا ایک ضلع حافظ آباد کا بابا طفیل شہید ہویا ہے، وہ قرآن دا خادم سی، قسمیہ تو ان پہ آنا اکھاں نال ویکھی گل پہ کرنا سنی نہیں، انہوں نے شہید کر کے بدبخت نے جنہیں چھپایا ہے وہ قرآن مجید کے توڑے بھرے ہوئے نے تھلے چھپایا ہے۔ میں کہ ویکھ لا بابا طفیل، اللہ نے تینوں قرآن تو جدا نہیں ہون دیتا۔ لوگ قرآن کی برکت ویکھو کہ او بابا 4 مہینے بعد انہوں دی لاش برآمد ہوئی ہے، جسم شریف، قسم خدا دی 4 مہینے بعد میں جنازہ پڑھایا ہے۔ پولیس بھی کہتی سی کہ بابا دے عجیب فقیر بندہ سی، بابے دا جسم دا کوئی حصہ وال بھی نہیں بھریا، جسم چوں خوشبوواں سن بدبو دی بجائے۔ میں جنازہ پڑھایا اتے کھڑوتا رہا، میں آکھا یار بابے دے بو کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن مجید دا یہ فیض اور قرآن حکیم دی یہ برکت اور وفا امت مسلمان انہاں مسلماناں نال ہمیشہ رہی جنہاں نے قرآن دی خدمت کی۔ یہ اج دی گل نہیں، ہاں جس دورے چی قرآن نال مسلماناں یاری لائی اس دور انہاں دی دین دنیا قرآن نے سنوار دیتی۔ ہون وہ لعنتی ٹولا زیادہ ہو گیا جڑا قرآن نو ویکھ دیا تاپ چڑھ جاتا ہے، جنہاں نو بخار چڑھ جاتا ہے، ہاں جی اگ لگ جاندی ہے قرآن نو ویکھ کے، تے کنجر کافراں نو ویکھ کے خوش ہوندے نے۔ زیادہ طبقہ ہونا ایویں تساں خود سمجھدار ہو، 30 50 50 60 لاکھ روپیہ جو ٹی وی دا بھر کے آؤندے وہ اس واسطے نہیں ہوندے کہ قرآن سننا، اس واسطے ہوندے، لیکن الحمدللہ قرآن مجید کی سچائی پچھلیاں کتاباں میں خالی نہیں، آج بھی اکھاں دے سامنے، یہ نہیں بھی ہوں پچھلیاں کتاباں پڑھنا پینا قرآن سچی کتاب ہے، نہ قرآن دا سچا ہونا ہون بھی اکھاں دے سامنے۔ سونا نبی فرماندا ہے
جس حال کسے مرنا ہے اس حال اٹھنا ہے. حافظ ذیشان صاحب کس حال مرن؟ انج اللہ رسول کے کاغذ بکے نام مبارک انج چکن لگے. یہ مطلب ہے جب اٹھن گے اس لیے اللہ رسول کا نام چک دے اٹھ. سمجھ آئی دوستو؟ اس ابتدائی چاند جملے جڑے خراج تحسین اور حافظ صاحب کی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا میں پیش کی. اب میں نے ہونے قبر شریف ہوتے دوستان نے دعا کرائی. میں سچی دساں میں نہیں آکھیا اللہ سونے انہوں بخش، میں آکھیا اللہ ان دے سن کے مینوں بخش. خدا دی دین ہوتی گل مشہور ہے. بڑے بڑے مولوی تے پیر وہ ویکھدے رہ گئے تے درخان دا پتر غازی علم دین شہید بازی گئے. من قضا نحبا وہ خوش نصیب ہے جڑا اپنی واری جت جاوے. واری جت ہر کسی نو آنی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اساں او دے واسطے ڈرنے ہیں جنوں ساہ مل جائے اس دنیا میں کڈن دا. اساں او دے واسطے ڈرنے ہیں جدا ساہ بند ہو جاوے. اساں آنے ہیں اللہ دیا اگوں تو جو کچھ شر ود رہا ہے آ رہا ہے یار وہ تو بچ گیا ہے. چلو اگلا جہان ہے اچھا اللہ کرتے. کہ زندگی یاد رکھنا میری گل ہوں زمانہ انجدہ ہے کہ جنہوں زندگی دا کوئی ساہ لب جاوے وہ ڈرے. تے جڑا مر جاوے ایمان دی دولت نال ہو دیتے رشک کرنا چاہیے. میں ہوں جناب دے سامنے جڑے موضوع تے کلام کران گا. میں دوست کافی عرصے تو کہہ رہے سن کہ عورتاں دیاں عادتاں بیان کیتیاں نہیں کوئی مرداں دیاں بھی کر دیا. میرا موضوع ہے مردوں کی عادتیں. موضوع بہت لمبا ہے. جمعہ پڑھانا کافی عرصے تو موقوف ہے نہیں تو انہوں قسطیں بیان کرتے ہیں. موضوع بڑے بڑے عجیب پہنے اور کافی سارے پہنے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصے کا موضوع ہے وہ بہت لمبا ہے. مہلت ملی تو انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا. یہ مردوں کی عادتیں لمبا موضوع ہے. یہ وچوں میں صرف اور صرف ترائے قسمہ کے ترائے عادتیں بیان کروں گا. ترائے قسمہ نے مرداں دیاں جڑیاں اس وقت بیان کروں گا. ایک عادت ہے بازاں والی. باز نہیں ہوتے باز شاہین عقاب. ایک ہے بازاں والی عادت. ایک ہے گرجاں والی عادت جہاں کچھ ریکیے اچھا دو. ایک ہے الو والی عادت. بس اترائے عادتاں جناب سناواں گا. ضرورت کا جو کچھ اتھے چاہیے انشاءاللہ وہ جناب نو حاصل ہو جائے.
پہلی قسم دوستو مردان دی اے اعلیٰ قسم دے لوگ نے، اعلیٰ علیین دے لوگ نے، یہ جنت دے لوگ نے، انہاں وچ عادت ہوندی ہے بازاں والی، شاہیناں والی، شاہین دی عادت ہے، باز دی عادت ہے۔ بڑے بڑے صوفیاء اولیاء کرام نے یہ بازاں والی عادتاں دی وجہ نال اللہ دے پیاریاں نو باز آکھیا۔ مثلا غوث پاک میرا نہیں سکے، غوث پاک یار میرا آپ نو آکھیا جاندہ باز اشہب۔ قلندر لاہوری ہو گئے، سلطان باہو ہو گئے، تمام پیچھے صوفیاء اولیاء، یہ بازاں دا لقب جڑا نا یہ اولیاء واسطے وہ دن دے رہنے، پاکاں آستے، اچھے لوگاں آستے، کاملین آستے۔ کیوں؟ باز دی ایک عادت تے ویکھڑیاں عادتاں ہی نہیں، یہ بھی ذہن سے رکھنا، شکلہ نہیں ویکھڑیاں عادتاں بھی۔ باز دی ایک عادت، توجہ باز دی ایک عادت ہے کہ اے بھاویں اچھا اٹھے تو بھاویں نیواں، یہ زندہ جانور نو شکار کر کے کھاندا ہے، مردار نو نہیں کھاندا۔ بھوکا مر جائے گا، مردار دے لاگے نہیں جائے گا۔ اے شاہین و عقاب دے باز دی صفت تے آندھی پہ یہ سمجھ کوئی یہ زندہ دا طلبگار ہوتا ہے، مردار دا نہیں۔ اگر انہوں کوئی مردار کھواندہ ہے نا تو ادھنال دھوکھا کر کے کھوا سکتا ہے، ورنہ یہ مردار دے لگے۔ دھوکھا کے میں کر دیں جنہ دنہ چے باز نو اپنی بولی تے اپنے پیچھے لانا ہوتا ہے، اپنی بولی تے لانا ہوتا ہے، انہوں سدھاندے نے اس وقت وہ دیاں 40 دن اکھاں سی لیندے ہیں، ایک ایک ٹانکا کھول دینے 40 دنہ تو بعد اس وقت تو اپنے ہاتھ دا گوشت انہوں دیندے نے، پھر وہ کھان لگ پہندا کیونکہ وہ بھول جاتا ہے بیچارہ حقیقت دا جڑا او دا اصل جہان سی نا جی، اس جہان ہو جاتا ہے بھول، پھر وہ انہاں دے ہاتھ دا مردہ کھاندا ہے۔ ورنہ باز دا کام نہیں مردے دے پیچھے جانا، مردار نو کھانا، یہ ہمیشہ زندہ دا طلبگار ہوتا ہے۔ تو دوستو میری گل سمجھنا، قدرت کا نظام ہے جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نا، یہ زندہ ذات اللہ دی جڑی حی اللہ یموت مرن تو پاک ہے، یہ ساری زندگی او دے طلبگار رہندے نے تے دنیا مردار دے طلبگار نہیں بن دے۔ مولانا مفتی فضل احمد چشتی اللہ بزرگاں دا فرمان مشہور ہے، الدنیا جیفت، دنیا مردار ہے، وطالبوها کلاب، وہ طلبگار کتے، گل مشہور ہے۔ ہاں جی اللہ والے جڑے وہ باز کیوں آکھیا جاتا ہے؟ وہ اس مردار دے طلبگار نہیں ہوندے، وہ حق رب غفار دے طلبگار ہوندے، پھر یہ دنیا انہاں دی طلبگار بن جاندی۔
وہ رب دے طلبگار رہندے، یہ دنیا انہاں دی طلبگار ہو جاندی ہے، کیونکہ اللہ نے گل لکھ دیتی ہے کہ اے دنیا جیڑا میرے پیچھے رلے تو او دے پیچھے رول نہیں، جیڑا تیرے پیچھے رلے تو انہوں رول رول مار نہیں، جیڑا میرے پیچھے رلے میں دنیا نو آکھیا ہے تو میرے پیچھے رول نہیں، یہ دنیا تیرے پیچھے رول رول کے مر جائے گی۔ یہ اللہ نے فقیراں دے اوتے دنیا رلدی جڑی ویکھ دے ہو نا صدیاں تو بعد بھی رلدی پئی ہے، یہ ہوئی وجہ ہے کہ یہ مردار دے طلبگار نہیں ہوندے، رب غفار دے طلبگار۔ سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ جائز ناجائز ہر طریقے نال حاصل کرے تے اپنے واسطے کرے، عیاشی کرا گا، یہ ہوندا ہے کتا تے دنیا ہوندی ہے مردار۔ تے جنہیں صرف رسول دی شریعت نو سامنے رکھ کے حاصل کرنی تے اللہ واسطے، اپنے واسطے نہیں، اپنی عیاشی واسطے نہیں، رب واسطے۔ یہ ہو جا بندہ وہ اللہ دا باز ہے، وہ مردار دا طلبگار نہیں، اور رب دا طلبگار۔ سمجھ آئی کوئی؟ مسلمانوں یہ شہباز کاملین اللہ دے طلبگار انہاں میں سلطان بہو بھی ہوئے۔ میں جی میں موضوع جوڑ کے بیٹھا انہاں بھی آپ نو سلطان بہو نے آپ شہباز فرمایا ہے، تے اپنے مقابلے میں سائنسدانہ مشہور دو سائنسدان انہاں نو رکھ کے اپنے مقابلے میں تو گر جڑا اشارہ دیتا ہے۔ آنکھوں در سلطان بہو سنا دیں۔ آپ فرماندے نے میں شہباز کرا پروازہ میں شہباز کرا پروازہ وچ افلاک کرم دے زبان تا میری یار کن برابر برابر زبان تا میری یار کن برابر موڑا کم قلم دے تو ورگے میں اگے اس کم دے حاتم ورگے لکھے
کروڑا حاتم ورگے او لکھ کروڑا در باہو دے منگ دے آپ نے فرمایا میں شہباز اگے ذکر کیتا ہے دو سائنسداناں دا ایک افلاطون تے ایک ارسطو آپ فرماندے نے افلاطون ارسطو ورگے میں اگے کس کم دے اب بولو مرے ستیا دو سائنسداناں نو اگے رکھے ہے کیوں توجہ ذرا اگے پھر فرمایا حاتم ورگے لکھ کروڑا انہاں دو ذکر کی حاتم دی سخاوت مشہور ہے گل کردے اگلے آندے نے تو وڈا حاتم تے کھلونا ہے حاتم دی سخاوت مشہور ہے ارسطو تے افلاطون دی سائنس مشہور ہے او توجہ کرنا ذرا تے آپ دونوں نو اگے رکھے ہے او دسے او جھلیا میں شہباز ہاں کیوں میں رب دا طلبگار ہاں افلاطون ارسطو انج دے ہزاراں ہون باہو دے کے کچھ بھی نہیں کیوں اے ہیں دنیا مردار دے طلبگار گرچا گرچ دے باز دا مقابلہ ہی کی توجہ ہے آج کل بھاویں اے لعنت پئی کھڑی ہے انگریزی پڑھائی دی وجہ نال کہ سائنسدان اچھے نے لیکن لکھ لعنت انہاں منافقاں لوکاں دے جڑے ولیاں دے نام لین تے کنجراں کافراں نو آکھن اچھے نے اوے لعنتیا ساڈا پیر باہو نک کروڑ کے بٹ گیا ہے آپ فرماندے نے او کتیا بھاویں افلاطون ارسطو ورگے ہزاراں ہون او باہو سلطان دے کے اے کچھ بھی نہیں کیوں اے گرجا نے اساں اللہ دے طلبگار شہباز سمجھ آئی کوئی نہ اور حاتم کا کیوں فرمایا ہے حاتم ورگے لکھ کروڑا در باہو دے منگ دے کیوں وہ فرماندے نے اے دنیا دار سی کافر سی تے سخاوت کرتا سی اساں اللہ دے شہباز ہاں اللہ دے شہباز ہاں اساں ساری زندگی رب دی طلب رکھیے ہن سانو حاتمہ دی لوڑ نہیں حاتمہ ورگے حاتم تئی ورگے لکھاں ساڈے در دے منگ دن کیوں منگ دن کہ اساں ہکو زندہ کول جو منگے انہیں انج رجائے کہ باہوا قیامت تک وہ دنیا تے دنیا رہی جے تیرے دربار تے کوئی رب نو منگن آوے تاں وی میں مل جاواں باہو سلطان فرماندن جنوں رب دے لبن دا شوق ہوئے میرے دربار پہ آوے میں ملا دیا آئے آئے او بول مرے ستے آوے بول بول اللہ اکبر ایک ہو گئے او جڑے گر جانے یہ دوسری عادت ہو گئی توجہ ذرا ایک ہو گئے اچھے لوگ
پاک لوگ وہ ہو گئے، انہوں کی عادت ہو گئی بازاں والی، کنہ والی؟ شہبازاں شاہینہ والی۔ ایک ہو گئے جنہیں دی عادت گر جائے، باز بھی اچھا اٹھ گئے تے گرج بھی بڑی اچھی اٹھ دی، لیکن باز دا خیال تے گرج دے خیال تے ارادے تے سوچ تے فکر فرق اٹھ دے دو میں اچھے نے۔ گرج اچھی اٹھ دیئے ایندیے مریا لبا، باز اچھا اٹھ گئے تو آندہ زندہ لبا۔ ارادیاں جو فرق ہے عمرے، ارادیاں جو فرق ہے، نیتاں جو فرق ہے، سوچاں جو فرق ہے۔ ایک دی پرواز دونوں نے اچھی ہے، پر خیال ایک دا اچھا ہے اور خدا دا طلبگار ہے، دوسرے دا خیال ایڈا نیواں تے کمینے اور مردار دا طلبگار ہے۔ لہذا ہاں انہوں ایک نہ سمجھی، برابر نہ سمجھی، اور کافر تے مومن دی یہ ہوئی مثال ہے۔ کافر گرج وانگو اچھا بھی اٹھے پانے آسمانہ دے نال، آنکھیں میں چاند دے پہنچیا پھرنا، او کنجر لبدا پھردا ہے مردار نو، او باز بھانے زمین تے بھی بیٹھا ہوئے تے لبدا زندہ نو ہے، مردار نو نہیں لبدا۔ سمجھ لیا کیونکہ وہ ارادے فرق ہے، نیتاں فرق ہے، پرواز دونوں دی بڑی پر ارادے فرق ہے۔ ایک دا ارادہ بھوک، ایک دا ارادہ زندے نو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ نہیں لگی؟ سبحان اللہ۔ وہ ہن باز ہے، ایک گرج، توجہ ذرا، مومن باز ہے، کافر تے منافق گرج۔ یہ دنیا تلاش کرے گا، یہ دا مقصود صرف دنیا ہونی، خدا نہیں ہونا۔ اپنے نفس کافر نو راضی کرنا ہونا ہے، خدا نو راضی کرنے دے نہیں سوچے گا۔ گرج وہ باز ہے۔ ساڈا قلندر اقبال دوواں دا یہ جڑا فرق ہے نا، انہوں اپنے شعر سمجھایا جائے۔ آگو سنا ساڈا اقبال فرماتا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے یعنی باز گرج نو فارسی دے اندر کرگس آخر، کرگس فارسی گرج نو آخر، اردو پنجابی گرج، سڑک گرج۔ ساڈا اقبال انہاں دونوں دا فرق بیان کردہ دستا ہے، پیا خود سنا فرماتا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور،
دماس توجہ ہے فرماندہ بھولیا ہکے جہان پرواز دوواں دی ویکھ کے دھوکا نہ کھا مت تو آکھے کہ بادشاہی تے گرج ہک ہو جائے کیوں آکھے اڑ دے کٹھے ہکے جہان وہ آندے نا جھلا مسلمانہ دا دنیا چلانا ہو رے کافر لڑانا ہو رے جہان کوئی پرواز تھئیے وہ بھی دنیا چ رہ رہے ہیں یہ بھی دنیا چ رہ رہے ہیں پر ایک کتے وانگو مردار لب دئی دوسرا حیدر کرار وانگو رب غفار لب دئی سیدنا مولا علی شیر خدا خواجہ محمد شفیع سرکار خواجہ محبوب فرید سرکار اللہ اکبر وہ توجہ ہے بولنے نہیں جی اور کوئی چوڑ کا پتر ہی ہو سی جڑا چیل بھی کہنے سرائکی جہیل لادن کرگس گرج انہوں نے بار سمجھ کے لینا آگے یہ بھی تو چھوڑ دے میں یہی رکھ لینا وہ دی تھا وہ دے نار دا انہا کمی ہونا انی ریات تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ بھی اٹھتا ہے یہ بھی اٹھتا ہے وہ کل سمجھا جو تو بدبختہ ہے دیکھنا ہے صرف وہ دا اٹھنا میں نے پار میں نے کچھ شکل صورت رلتی دیکھنا مشابہت خوش دیکھنا کہ وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی اچھی پرواز کرتا ہے وہ بھی اچھی پرواز کرتا ہے اور بے وقوفات ارادے نیتا نال جڑے فرق ہوتے ہیں انہاں فرقاں نہیں سمجھنا ہے انیا جے اونوں خریدے گا تے تینوں بھی گھر وچ مردار ہی کھانا پینا ہے او کمینیا باز لب تاکہ تینوں زندہ شکار کر کے حلال نصیب کراوے آئیے سمجھ ایتھے ایک اور گل سمجھو وقت دی قلت دے پیش نظر آنا کرنا کہ باز دا بچہ کون؟ بچہ جا پھسیا گر جان دے وچ وہ ہن بچپنے تو لگ گیا مردار کھان دے جس لئے بڑا ہویا وہ مردارہ کھاندہ پھرے تھے گرجہ میں لگا پھرے کسے باز انہوں بیٹھیا دینے کہ وہ نہیں دیا پترہ کی کرنا ہے کی بیستی ساٹھی کرنا ہے کمینیا کو شرم کر کی کردہ پھر میں انہیں آکھا پرا مرو تُسی میرے کی لگ دے میں میرے ماں تے میرے پیو میری برادری تے میری برادری تے میری برادری تے یہ میری عالمی برادری سمجھ نہیں آئی تسی کون ہوتے ہو انہاں کہو چلی جا پترا تینوں اساں کیڑے رنگ سمجھائیے تو جڑے گند مردار منہ ماردا پھرنا ہے تے ساڈا کم نہیں اور اس باز دے بچے بچنا تھوڑی جی کوئی زمین والی گل لگی پھرتی سی تے ہے چھٹی سی انہاں آکھیا مڑ نہیں دیا کر
اور سامنے شیشے، اس شیشے میں جا کے شکل ویکھ تو کنا نار رہتا، اس جا کے جس نے شکل ویکھی نہ تے اس آکھیا گرجا نو تے اللہ نو دور پھٹے میں تواڈے جمنے کنجرو تو میرے برباد کی میرے تے ٹبر آ جیڑا زمین گوا کے مریا پھرتا سی کنجر اس شیشہ دیکھ کے بھی آکیا اس آکیا مینو لگتا ہے میری اکھاں دا پھیڑ ابا اما یہ ہوئی اتنے پھر ساڈا کلندر اقبال بولے آخو تو سناواں اللہ اکبر ساڈا کلندر اقبال فرماتا ہے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ بولو سکتے ہو بولو تو ساتھ سبھی بازا کا نسل آج پال کی جان پڑے اقبال فرماتا ہے وہ فریب خوردہ ہے، فریب خوردہ کہنے والا ہے جڑا دھوکہ کھائے بیٹھا ہے، دھوکے پھنس جاوے آندے نے فریب خوردہ۔ اقبال فرماندے نے جڑا بال دھوکے نال گرجا وچ پلدا ہے انہوں بازاں دے طور طریقے بھول جاندے پتہ نہیں رہندا، وہ گرجانے طور طریقے مردار لبن چ وقت گزار دیندا ہے، کیوں صحبت دا اثر چڑھ جاندا ہے۔ بچہ سی سکول لے گیا اپنا بچہ سی پھس گیا گرجا میں، پھس گیا گرجا میں، بچہ پھس گیا گرجا میں، انہوں کی پتا بال کی کرتے ہیں، بازاں دے رسم و رواج کی ہوتے ہیں۔ وہ سجنا توجہ جڑا کافراں دے وچ پلے، کافراں دی تعلیم وچ پلے، کافراں دے نظام وچ پلے، اس سور دے بچے نو کوئی پتہ نہیں لگدا میں حیدر کرار دی اولاد ہاں یا صدیق اکبر دی اولاد ہاں یا میں بابے فرید دی اولاد ہاں یا سلطان باہو دی اولاد ہاں۔ اے پاکاں دی اولاد، بازاں دی اولاد ادو ہی باز بندی ہے جدوں بازاں دے وچ پڑھ دی تے رہندی ہے۔ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اسلام توجہ ہے انویکنا ادھر سلطان باہو دا شعر سنایا کہ آپ کی فرماندن افلاطون اپنی کر کے آپ نو شہباز آ کے افلاطون تے ارسطو نو سامنے کیوں رکھ لیا ہے؟ اسے واسطے رکھے ہے نا کہ گرجا اگے رکھا اور سمجھاوا کہ یونانی یہ سائنسدان کے گھوم تے مردار دے طلبگار جے ایک کنجر اونچا بھی اونچا پھرے گا نا تے ارادے خدا دے نہیں ہون گے، ارادے مردار دے رکھے گا۔ وہ توجہ ان شیر سلطان باہو دے سمجھایا میں چشتی ہے ایمان نار دسے جے سلطان باہو دا مرید بھی بنے اولاد بھی اکھواوے تابعدار میں بنن دا دعویٰ رکھے آکھے
میں ولیاں نو منن والا تے مڑ کنجر افلاطون تے ارسطو دے او گیت گاوے تے اللہ والیاں دی مذمت کرے انہاں دے خلاف بولے اوکے تے پھر سمجھ لے ایہو جہاں کتیاں دا سلطان بہو نال گولی اللہ دے ولیاں نال کوئی تعلق نہیں توجہ ہے اللہ نے جانور بنائے اس واسطے نہیں نہ تو سبق لینا بنتا ہے بزرگ کی گل کی ضمن کر کے پھر اگلی عادت چل ہاں جی بزرگ گل کی انہوں نے فرمایا ہے حیا سیکھنا ہوگا نا حیا کان تو کان اج تک مادی نال جمع ہوندیا کسی نے ویکھیا کسے ویکھیا سچی دسو تے بے حیائی سیکھنی ہوے تے کتے کو کہ جتھے بندی موقع ملے یہ اوتھے حاضر خدمت ایویں ہے نہ سڑک ویکھ لے نہ پارک ویکھ لے نہ سکول ویکھ لے نہ کالج ویکھ لے نہ حلال ویکھ لے نہ حرام ویکھ لے نکاح دی لوڑ ہی نہیں فرینڈ ہی پہ چلتا ہے بزرگ فرماتے ہیں جنہ لوکاں چ عادت ہوئے یہ ہوئی اور سمجھ رہے کتے نے کتیاں تو بھی بھیڑے نے کیوں کتیاں میں عقل نہیں پھر پہ کرتے نے اس لڑکی نے خدا نے عقل بھی دیتی ہے مڑ بھی نبیاں دی ریس نہیں کرتا پاکاں دی ریس نہیں کرتا کافرہ کے طریقے پہ کیا چل رہا ہے نہیں فرمائی نہیں پتہ ہونا چاہیے آپ کا مرد دفنان دا وال جڑا سکھیا ہے یہ کہاں تو سکھیا سب تو پہلے دن کان باب آدم علیہ السلام نے پوتر کو ویران جدو قتل کی تحت چھپاون دا طریقہ دسیا کان قرآن فرماتا ہے اسا کان بھیجیا کان آن کے کان مریا سی پنجے نال زمین کھودی ویران کھچ کے وچ سٹیا اتو مٹی سٹ دتی اوتھوں سنت چل پئی اور معلوم ہویا چنگیاں صفتاں ویکھنیاں چاہیے بھاویں بھیڑے چ لب جان چنگی ویکھنی چاہیے تے مندیاں صفتاں بھاویں چنگیاں دی نسل چ لبن تاں وی لعنت بھیج اب بولتے صحیح کتے فرنگیاں دی پڑھائی دا نتیجہ نکلے جتھے جانے گا گلی کوچا بازار شہر گھر ہر جگہ تے ایک دوسرے لوگ جڑے ہوں گے کوئی جبی پہ پاؤندا ہے کوئی چمی پہ لیندا ہے کوئی لمبا پائی کھڑا ہے کوئی کچھ کی کھڑا ہے کوئی کچھ کی کوئی فوٹو انج دے بنے کھڑے یا نقل تے یا اصل تینوں تھان تھان تے دسے گی ہے اے عادت کتیاں والی بغیرتی بے حیائی کتے والی بے حیائی بغیرت نہیں کتا کتے جو غیرت بڑی ہاں یہ مادیاں دے پیچھے لڑ لڑ کے مر جاندے بے حیائی دے وچ بڑی غیرت نہیں بے حیا ضرور ہے توجہ نہیں فرمائی تے جنوں ویکھے اپنی مادی نال دوسرے نوں بھوندا پھردا ہے اے آپ بھی بیٹھ جاندے او بھی بیٹھ جاندے یہ اوتے بیٹھ جاندے او اتنے بیٹھ جاندے نہیں یہ جویں انجے بندے پھر اٹھدے دیکھے نا ہے او سمجھ لوی اے
نبیاں تینوں نبی تینوں نظر نہیں آؤندے اوتھوں تینوں کچھ نہیں لبدا اوے انی دیا کاں تو یہ حیا سکھ لے جڑا بیان سن رہے ہو نا انہاں بیاناں نال معاشرے وچ توجہ معاشرے وچ جرم گھٹ گئے بندے پرہیزگار انہاں گلاں نال بندے جنہاں حرام دیاں نے ساری دیہڑی انگریز وکھاونے نے کنجر فلماں نے وکھاونے نے انہاں سور دے بچیاں تانوں مجرم ہی بناونا ہے پاپی بناونا ہے تے پھڑ پھڑ کٹنا ہے یہ ہو جا لانتی کل دے مردے اج مار تیسری عادت ہے الو دی تیسری عادت سنو یہ مزاج سنو بس میرا خطاب ختم ہو جائے گا الو والی عادت الو دی ہن پہلے صفت دسنے ابھی یہ دی عادت کی الو دی الو جان دو یہ الو جڑا ہے نا تسی جٹ بندے ہو تسی میرے نال الو نوں زیادہ جان دو میں الو اعلیٰ قسم ترقی یافتہ تو سب بیچارے دیہاتی پینڈو جی تساں نچلی سطح دے الو ویکھو بہرحال ویکھے تساں بھی ضرور ہے سمجھ نہیں آ رہی گل الو دا جی ایک عجیب کام ہے جی یہ بھی اسلحہ پورا رکھتا ہے جی میں بعض اور بھی اسلحہ ہے توجہ نہیں فرمائی ہاتھوں دے نکیلے اسلحہ دے کول بھی ہے جی میں مسلمانہ کول کھلو ہوتا سی حیدر کرار کو اسلحہ ہوتا سی بعض کول بھی اسلحہ ہوتا ہے گرج کول بھی اسلحہ ہے الو کول بھی اسلحہ ہے اسلحہ پورا ہن جڑا ہے الو ہے نا یہ دی پرواز چھوٹی یہ بیچارہ لمبا نہیں اڑ سکتا کلے دو کلیاں تے ڈگ پیندا ہے یہ ہن چڑیاں کبوتر جنہاں نوں شکار کرنا چاہتا ہے انہاں نوں شکار کر نہیں سکتا توجہ ہے یہ کی کرتا ہے پھر یہ دے وچ بازاں والی جرت ہوئی نہیں یہ ہن کرتا ہے مکاری ہیلا ہر بار کی کرتا ہے بھائی یہ کرتا ہے یہ آندا ہے میں کیونکہ دن نو اڈاں گا تے چڑیاں اگے تے کبوتر اگے وہ لمبی پرواز کر کے نکل جان گے میں دو کلیاں تے ڈگ پینا ہے تے پھر اڈن دا فائدہ ہی کوئی نہیں لہذا ان کرو وقت دا انتظار کرو یہ پھر وقت دا انتظار کرتا ہے آندا زمانہ بدلے پتہ نہیں میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں زمانہ بدلے انتظار کرتے رات دا رات دے ہنیرے میں چھوٹے چھوٹے جانور بیچارے اڈن دے نہیں ہوتے یہ پھر کی کرتا ہے اپنے پنجے وچ روڑے لے کے وٹے رات نو اٹھ کے جھاڑیاں وچ جڑے جانور بیٹھے ہوندے پرندے اتوں سٹدا ہے وہ بیچارے ڈر تے مارے باہر اٹھدے اگوں ہنیرا ہوندا ہے کسے پاسے جا نہیں سکتے یہ پھر رات دا باز بن کے نا جی
اس لئے دی طاقت اصلہ وہ سارا کم کرتا ہے. سمجھ لگی نہیں کہ نہیں؟ یہ الو دی آگت ہے. یہ کی دی آگت ہے؟ رات دے ہنیرے وچ شکار کرنا یہ او دی مجبوری ہے. کیوں دن دا چاننا ہوئے تے اینو چیڑی نہیں لب دی کبوتر کتے لبن گے. کوئی سمجھ آئی کوئی نہ. اور ادھر دیکھو ذرا غور کریا جائے. ساڈے سونے نبی دا نظام نور دا سورج ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پروردگار فرماتا ہے اللہ کی طرف تواڈے کو نور اور کتاب روشن آ گئی. کتاب نو بھی روشن فرمایا, محمد کریم نو بھی نور فرمایا. توجہ, اللہ نے اپنے نبی نو بھی نور بنایا, انہیں سونے نظام نو بھی نور بنایا, اسلام نو بھی نور بنایا. جب رسول کا نظام آیا ہر پاسے چانن ہو گیا. الو جڑے سن الو منافق تے کافر الو منافق تے کافر مایوس ہو گئے, ٹکراں وچ بیٹھ گئے. انہیں آخیا کدی تے رات چڑھے گی, کدی تے رات چڑھے گی. اس گیا توجہ انہاں لانتیاں سوچیا مسلمانہ کو نور کھوئیے, ہنیرا دئیے. نبی دا نظام تعلیم ہٹا لیا, اپنا نظام تعلیم دے دیتا. جدو دیتا ہے ہنیرا ہو گیا. ہنیرے دے اندر ہر الو اڈ اڈ کے کوئی بزرگاں دی اولاد کبوتراں نو پھسائی جاندا ہے, کوئی مسلمانہ عام ساڈے ورگیاں چڑیاں نو پھسائی جاندا ہے. اے رات دے مکاریاں پلیتیاں ہنیرے دے ہر پے وچ پھسا سکدے نے. جے نبی دا نور دین اسلام تعلیم ہوے کوئی کافر منافق مومن نو پھسا سکدا ہی نہیں. سمجھ نہیں آئی نہیں. الو دا شکار سارے ہو گئے ہیں لیکن کسے مکاری نال ہوئے ہیں. نبی دے نور تھالے ہوئے سانو ساڑے بزرگاں وہ نور دیتا ہے. کسے الو نال سانو پسا گئے. ہر کوئی دھیاں بہنیں دیتی ہوں گے. حضور دے جوڑے پاک در صدقہ بہت اچھا. ایسا لیندے ہی نہیں. وریا صاحب آگے ایسا لیندے ہی نہیں. ادھر دھیاں بہنیں دیتی ہوں گے. الو پھسا لیندے دو, الو پھسا لیندے سب پھسیاں پئی پھسے پے. نبی دا نور ہوئے الو بکا مردا ہے. نہ انہوں حرام کھان واسطے لبدا ہے, نہ زنا بدکاری واسطے رنا لبدی ہیں, کیونکہ رنا تے ہو گئیاں گھر وچ پاپا بگیار دے منہ وچ آون تے کنجر کھاوے. توجہ نہیں فرمائی نے. گل سمجھونا. دیکھو مسلمانوں, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. لبیک والے نہیں لبیک
آدھے دین آیا دین آیا دین آیا 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 دین آیا ووٹ دو دین آیا ووٹ دو دین آیا کہتے نہیں سچی دسیا جی یا رسول اللہ یہ سارے دین ایمان دا مڈ ہے یا نہیں بول دے نہیں یہ مڈ ہے گل سمجھ سارا کچھ الو والا سمجھ ہائے ہائے یا رسول اللہ ساڈا دین ایمان دا تو من دو کہ نہیں من منے دے یار غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل ساڈا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندہ غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی یا رسول اللہ ساڈا مڈ ہے اگر آنکھیں تینوں تھوڑا جا مولا علی دے رنگ سجا دیواں جدوں صلح حدیبیہ ہون لگی سی مولا علی لکھن والے سن جدوں لکھیا ہے محمد الرسول اللہ کافر کہنے لگے باپ میں کہندے نے جے رسول اللہ تینوں منتے تے جھگڑا کھادا سی ایتھے محمد بن عبداللہ نے رسول اللہ نو کٹ حضور نے مولا علی نو فرمایا علی اینو کٹ لے اینو کٹ لے مولا علی قلم رکھ دیتا عرض کردے نے سونیا تیرا نام علی دا ہاتھ کٹے ہو نہیں سکتا رسول کی فرما برداری ضروری ہے کہ نہیں لیکن مقام ادب میں حکم چھوڑ رسول کے نام علی نے کٹنا گوارا نہیں کیتا اور توجہ رسول حکم فرماوے ولایت دا بادشاہ قلم رکھ کے حکم چھڑنے میں تے ادب نہ چھڑنے آکھیں سونیا میں نہیں کٹ سکتا وہ توجہ رسول اللہ دے نام تے رسول دے حکم نال ولایت دا بادشاہ کانٹا نہ پھیرے وہ کافران نے کہن تے یا رسول اللہ کٹ دینا تے پھر بھی آکھنا اسا مومن ہے وہ شرم نہیں ہوندی ایدہ مطلب ہے الو پھسامن والے ڈھیر بیٹھن مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب پیر خواجہ شفیع لجپال فرید سرکار عبداللہ چشتی سرکار توجہ ہے اور سچی جیسی لیڈر جنہوں قائدہ وہ تے اپنے دین ایمان کا موٹ یا رسول اللہ وہ نہیں بچا سکیا اپنے دین ایمان کا موٹ جدو لیڈر نہ بچا سکے تو دوسرے کو دین لے آوے گا پتہ نہیں کچھ اور لگی ہوتے ہیں کوئی نہیں وہ خانہ خراب نہ ہوگی لیڈر تے ہوتا ہے دوسرے نو دینا اپنا تے بچایا نہیں دوسرے نو کی دے گا
تا کر کے میں اعتراض اٹھایا سی، میں نے کہا جو نام نہ بچا سکے وہ نظام کیسے لائیں گے؟ تو پھر ڈاکٹر اشرف نو کہنا پیا، ہو سکے شکر ہے میں اس جرم میں شریک کوئی نہیں، لیکن گل یہ ماحول علواں ہے کدا ہے فسن والی چڑیاں بچاریاں ڈیرے جڑا یا رسول اللہ کٹاوے گا وہ تو غصہ تو غصہ اگر میں شمس گا وہ تو بڑا بڑا لانتی سور ہے جڑا اینو گستاخی نہ سمجھے کمال لانتی ہے جے گستاخی نہیں سی بنتی تھے علی کیوں نہیں کٹیا؟ ہائے 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 بولے اٹھی ڈیلا بول مریا وہ بھی رسول دے کہن تے گوارا ہے یہ تھے آکھنا او جی سیاسی مجبوری سی تو میں کیا مر سمجھ لو کہ جہان علواں رہیے کیوں کہ جیڑی سیاست یا رسول اللہ کٹنے دی مجبوری ہوئے لاکھ لعنت اس سیاست نے علواں دی ہو سکتی ہے بعضاں دی نہیں ہو سکتی سمجھ نہیں لگی وہ جیڑی سیاست دین دا مڈ کٹنا پوے وہ علماء دی سیاست ہونی ہے یا بازاں دی وہ کافرہ منافقاں دی ہونی ہے یا اللہ دے رسول اللہ دے پیغمبراں دے غلاماں دی ہونی ہے بولتے صحیح ذرا اونچی مارا اگلی گل سن وہ جڑا ڈاکٹر ہے جڑا ہو سکے چلو تم تو ایت کی میں بھی تو اٹھا کر جانا وہ تو تے آندا سا شکر ہے میں اس جرم میں شریک نہیں ہن تو بھی ہو گئے تو صرف نگ گن آئیں کہ کنے پیدا ہو گئے وہی اگلی گل سنو سبحان اللہ یہ ہوئی لبیکی ہے یہ کہندے سن کہ نواز میاں نواز یہ سارے ایک گنجے گستاخ نے ممتاز قادری شہید رو پھٹے لایا ہے گستاخ نے انہوں نے ووٹ دینا حرام انہوں نے فلان کرنا حرام فلان کرنا حرام کفر کفر ہاتھ نہ ملایا جے اسلام نہ کریا جے فلان نہ کریا جے جنازہ نہ ملایا جے سبحان اللہ کہ دھرنا بھی انہوں نے خلاف دیتا نہیں کنیاں دے ایویں ہون 3 سیٹاں دے اوتے انہاں نال گنجیاں نال اتحاد کر بیٹھے نے یہ ہوئی 3 سیٹاں دے اتحاد ہے تو میں دسو تے صحیح کدی وہ گستاخ سن ہن گستاخ نال اتحاد ہے تے گستاخ نال اتحاد کرن والا بھی تے گستاخ ہی ہوتا ہے دوسرا آ گیا شتر مرغ دوسرا شتر مرغ سنو حضرت عمران خان صاحب انہوں نے ہتھاں میں انہوں کو لولو بھی بتھیرے دے ہاں آپ بھی کچھ بڑی بڑی بنکی دے انج نال بھی بتھیرے دے پھسان والے کبوتر چھڑیاں بھی بتھیرے پر سچی دسیا جی انہیں آسیہ ملونہ گستاخ نو باہر بھیجیا سی اونچی بولو مرو ذرا جی دو گے کہ رسول اللہ دے امتی بیٹھو کہ رسول دی غیرت رکھ دے شرم کرو بولو انہیں عیسین چوڑی نو انہیں باقاعدہ انہیں اصلے والے دے سارے نال ہوندے نے قانون والے سارے نال ہوندے نے کوئی آ جڑے حکم والے حکم چلان والے یہ اس نے کون جی عمران نے باہر بھیجے باعزت سچی دس تے گستاخ نو باعزت باہر بھیجنے والا اودی حمایت کرنے والا تے خود گستاخ رسول ہے گستاخ رسول ہے توجہ ہے گستاخ کہ نہیں
تے جدوں وہ بھی گستاخ ہے تے دوسرے مولوی یہ نال رل گئے کچھ ادھر رل گئے کچھ ادھر رل گئے ہائے ہائے وہ کوئی ثروت اجاز قادری ہے وہ سنی تاریخ ہے وہ ادھر رل گیا ہے عمران خان نال آندا ماشاءاللہ آزادی کی بات تو کی ہے ہاں میں کہ رات جو ہو گئی ہوں مولوی نو بھی کچھ نہیں دستا یہ انگریزی تعلیم کی رات دی لعنت تے نحوست تے فلاں دے پیر نو کچھ نہیں دستا وہ گستاخ ادھر ایک چلے گئے اے گستاخ ادھر اے چلے گئے دونوں گستاخ نہ رل کے آپ گستاخ بن بیٹھے اور دس مسلماناں اور ہنیری رات کیڑی ہونی ہے جدو ملا تے پیر تو جانن رسول دا خس گیا باقی اور کسے بیچارے کول کی رہنا ہے اور اگر کوئی کہے ہماری سیاسی مجبوری ہے تو اس کا مطلب ہے رسول کی گستاخی سیاسی مجبوری کے لیے کر لینی چاہیے واہ خوانت ہے یہ ہو جائے بھونکڑ پہ خدا خان توڑا بیڑا تارے او چڑیو الو بتھیرے نے اور الو بہت نے گلشن کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے گلشن کی تباہی کے لیے ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا اور لانتیا گستاخ رسول نہ رلنا تینو ٹھیک لگ گئے تیرے جمن دے لعنت تیری تھان تے سور جم پیندا چنگا رسول پر لانا لادی نظام پر لانا کتے دا پترا جس لئے کچھ نہ لبے اس لئے جھوٹ بول کے مسلمان کو بدنام کرن دی کرنی تے گستاخان دے چڈیاں چوڑ بیٹھنا تے گستاخان دی ٹٹی چٹدیا رہنا لکھ لعنت تیرے حسینی ہون دے لکھ لعنت تیرے حسینی ہون دے او کتے دیا پترا حسین پاک دے در دے آڑے دوالے جڑے کتے پھر دے سرنا اونا کتیاں دے گو ورگا